بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ خدا بندہ تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پہ ناز کرتا ہوں، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ بھائی دوستو، بزرگوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اسی لیے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب میں تمہاری مال، جان، اولاد، ہر چیز سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں تب تک تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہمارے آقا کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے شاعر نے کیا کہا ہے، سما سکتی ہے کیوں کر حب دنیا کی ہوا دل میں، سما سکتی ہے کیوں کر حب دنیا کی ہوا دل میں، بسا ہو جب کہ نقش حب محبوب خدا دل میں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ محمد کی محبت آن ملت ہے، شان ملت ہے، محمد کی محبت آن ملت ہے، شان ملت ہے، محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے۔ محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پیدر مادر برادر مال جان اولاد سے پیارا۔ یہی جذبہ تھا ان مردان غیرت مند پر طاری، یہی جذبہ تھا ان مردان غیرت مند پر طاری، دکھائی جن کے ہاتھوں حق نے باطل کو نگو نثاری۔ فلک ٹوٹے زمیں پھٹ جائے موت آئے کہ دم نکلے، فلک ٹوٹے زمیں پھٹ جائے موت آئے کہ دم نکلے، مگر ہرگز نہ ہادی کی اطاعت سے قدم نکلے۔ یہی نصرت من اللہ کا اصول جاویدانی ہے، یہی نصرت من اللہ کا اصول جاویدانی ہے، یہی اسلام کی شرط حصول کامرانی ہے۔ ہمارے آقا کی محبت ہمارے دین کا حصہ ہے، ہم اس کو اپنے دل کی گہرائیوں کے اندر بٹھاویں۔ کہیں ہمارے آقا کی شان میں گستاخی ہوگی تو ہمارا کھانا بھی ہمیں دوبر ہو جائے گا اور دنیا کی ساری چیزیں بھول جائیں گے ہم۔ دوسری باتوں کے اندر مسلمان ادھر ادھر دیکھتا ہے، لیکن آقا کے شان کی بات آتی ہے تو اس میں سب کو بھول جاتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام اجمعین اور تابعین کی لمبی فہرست ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے تو مسلمان کیا کرے؟ مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مسلمان اس کا بدلہ لے۔ اس نے کہا اگر بدلہ نہ لے تو کہا مسلمانوں کو زمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں، مر جائے۔ عبدالحمید ثانی کے بارے میں آتا ہے کہ جب ہمارے آقا کی شان میں گستاخی ہوئی اور انہوں نے جب کوئی ناٹک شروع کرنے کا ارادہ کیا تو عبدالحمید ثانی اس وقت دباؤ کے اندر تھے، لیکن انہوں نے کہا ہمارے آقا کی شان میں گستاخی بالکل برداشت نہیں ہوگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں آتا ہے کہ سارے بادشاہوں کو پانی پلایا تھا لیکن گستاخ رسول کو پانی نہیں دیا تھا۔ یہ رنگ چڑھا ہوا تھا تابعین کے اندر ہمارے آقا کی محبت کا۔ تو میرے دوستو، ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ جب بھی ہمارے آقا کی شان میں گستاخی ہو تو ہم بھی ایکشن لیں گے اور ہم بھی اس کے خلاف کے اندر کھڑے ہوں گے۔ صحابہ کرام اجمعین کا طرز عمل دیکھے، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ عروہ ثقفی جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس وقت ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ محمد آپ مکہ کی سرزمین پر آئے ہو اور 1400 آدمیوں کے ساتھ آئے ہو،
اور یہ سوچتے ہو کہ کیا آپ مکہ پر قابض ہو جائیں گے؟ یہ 1400 آدمی آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی جو کسی سے کبھی اونچی آواز کے اندر بات نہیں کرتے تھے، ایسے نرم دل اور شفیق آدمی بھی عروہ ثقفی کو ماں کی گالی دے بیٹھے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے اندر عروہ ثقفی نے ہاتھ ڈالا تو اپنی تلوار کا دستہ مارا اور کہا، ظالم پیچھے ہٹا دے، یہ ہاتھ پیچھے ہٹا دے، تیرے ناپاک ہاتھ میرے آقا کی داڑھی کے اندر نہیں ڈالے جاتے۔ عروہ ثقفی نے کہا، میرا تیرے پر وہ احسان ہے وہ بھول گیا؟ کہا، سب کچھ یاد ہے، بس نبی کے لیے جئیں گے، نبی کے لیے ہی مریں گے، بس نبی کے لیے ہی جئیں گے، نبی کے لیے ہی مریں گے، جو کوئی انگلی اٹھائے نبی پر یہ ہرگز گوارا نہیں ہے۔ ام حبیبہ کا وہ طرز عمل ہم سب کے لیے نمونہ ہے۔ اپنا باپ ملنے کے لیے آیا ہے، لیکن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ بستر لپیٹ دیا، کہا نبی کے پاک بستر پر پلیت کو نہیں بٹھایا جاتا۔ تو میرے دوستو، نبی کے ناموس کی بات آئے گی، نبی کے عزت کی بات آئے گی تو ہم تن من دھن کے ساتھ تیار ہو جائیں گے۔ ہاں، اسی لیے دل خیرات آبادی کا ایک شعر ہے، عشق و محبت میں ہم گھر بار لٹا دیں گے، عشق و محبت میں ہم گھر بار لٹا دیں گے، آنچ آئی جو آقا پر تو دنیا کو ہلا دیں گے، آنچ آئی جو آقا پر تو دنیا کو ہلا دیں گے، گستاخ رسول ذرا اوقات میں باتیں کر، آ گئے ضد پر تو نسلوں کو مٹا دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، ان سب کا طرز عمل ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہمارے آقا کے شان میں گستاخی گویا ہمارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اس کے برابر ہے۔ ہاں، اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لوگوں نے کس کس طریقے سے اشعار کہے ہیں، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، دنیا میں جتنے قابل اکرام ہے میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ رسول پاک کے جیسے کی شان تھوڑی ہے، رسول پاک کے جیسی کسی کی شان تھوڑی ہے، نعت نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے، نبی کے نام لیوا ہے نبی پر جان دے دیں گے، نبی سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے۔ سبھی کا عرش کی تختی پہ نام تھوڑی ہے، سبھی کا عرش کی تختی پہ نام تھوڑی ہے، میرے نبی کا کوئی ہم مقام تھوڑی ہے، صحابہ جتنے ہیں سب سادگی کے قائل ہے، ابو لہب کی طرح جام تام تھوڑی ہے۔ ایک وہ شاعر ہے، ہندو شاعر ہے، اس نے بھی بڑی اچھے انداز میں شعر کہا ہے، مشرق سے ہو مغرب تک گر درہم و دینار، مشرق سے ہو مغرب تک گر درہم و دینار، لے کر کے زمیں تابہ فلک دولت و انبار، دریا سبھی موتی بنے اور پارس بنے کوہسار، دریا سبھی موتی بنے پارک بنے کوہسار، ایک سمت کھڑے ہو میرے سید ابرار، پھر کال کا پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے، بس دوڑ کے نالین محمد کو اٹھا۔ ہمارے آقا کی یہ شان ہے میرے دوستو، اس لیے ہم سب کو ہمارے آقا کی شان اور ہمارے آقا کی محبت کو ہمیں اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھانا ہے، اور ان کے اوپر اگر کوئی آنچ آ جاوے تو ہم اپنے مال جان تن من دھن ہر طریقے سے قربان کرنے کے لیے تیار رہیں گے انشاءاللہ۔ زمانے میں جسے کاغذ قلم میسر ہو، زمانے میں جسے کاغذ قلم دونوں میسر ہو، وہ کاغذ اور قلم سے کام لے لے ایسا تھوڑی ہے، خدا توفیق دیتا ہے تو لب حرکت میں آتے ہیں، کوئی بھی محمد مصطفیٰ کا نام لے لے ایسا تھوڑی ہے۔ دنیا والے کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں، ہماری طرح انسان تھے، ضرور بشر تھے، لیکن ان کا مقام ایک الگ تھا، جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، دن رات دین کا فرق ہے۔
فوس کا چھپر تھا یوں تو ہر بشر کے سامنے، فوس کا چھپر تھا یوں تو ہر بشر کے سامنے، پھر بھی کعبہ جھک گیا تھا ان کے گھر کے سامنے۔ اور نام احمد پہ زبر، نام احمد پہ زبر خالق نے رکھا اس لیے، زیر ہو جائے گی دنیا اس زبر کے سامنے، زیر ہو جائے گی دنیا اس زبر کے سامنے۔ بڑے اچھے انداز میں اشعار کہے ہیں، بڑے اچھے انداز میں اشعار کہے۔ اسی لیے میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ ایک مرتبہ نبی کی غلامی میں آ کر دیکھو۔ وہ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ ایک مرتبہ محمد کی غلامی میں آ کے تو دیکھو تمہیں کیا کیا ملتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔